چولستان کے دربار حضرت چنن پیر کے مزار پر پاکستان کا سب سے بڑا میلہ اس دربار پر لگتا ہے۔ بابے کو 739 برس ہو گئے ہیں، وہ غیر مسلم وہ بھی آتے ہیں۔ ٹیلے پہ ان کا دربار کیسے بنا؟ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت چنن پیر کے حوالے سے، ان کی تاریخ کے حوالے سے بتائیے گا، کیا تاریخ ہے اور کب سے ہے؟ بابے کا نام حضرت عماد الدین المعروف چنن پیر ہے۔ بابے کو 739 برس ہو گئے ہیں۔ بابے کا عرس مبارک جو ہے یہ جنوری فروری کی 10 کو شروع ہوتا ہے، مارچ اپریل کی 10 کو ختم ہوتا ہے، 2 ماہ رہتا ہے، 8 جمعراتیں ہوتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے یہاں جو منت منوتی لوگ لے کے آتے ہیں، بکرے لے کے آتے ہیں، منت مانتے ہیں اور منت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہیں، لیکن جو اصال ثواب ہوتا ہے وہ بزرگ کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ حضرت چنن پیر کون ہیں اور کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جی گزارش یہ ہے کہ حضرت چنن پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس شریف والے بزرگ ہیں، ان کی دعا کے ساتھ یہ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی، یہ پیدا ہوئے، یہ بہادر ذات ولی ہیں۔ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری اور بعض تبریک کے لیے انڈیا آیا جایا کرتے، ان کی والدہ صاحبہ نے دعا کے لیے اپیل کی۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو حضرت عماد الدین المعروف چنن پیر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہاں یہ 2 روایتیں ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ 18 سال کی عمر میں شہید ہوئے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ زندہ چلے گئے ہیں۔ یہ شہید کیسے ہوئے اور کیسے ان کو شہید کیا؟ یہ ان کی ہسٹری یہ ہے، ایک تو ایک کتاب ملتی ہے تذکرۃ الاولیاء اس شریف میں، اس میں بھی ہسٹری اس کی ملتی ہے۔ ان کے والد صاحب راجہ سندھو تھے، ان کو وہ غیر مسلم تھے، ان کی حکومت تھی، انہوں نے انہیں شہید کروایا تھا۔ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو کیوں شہید کروایا؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی گھر والی بھی مسلمان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ان کی حکومت تھی، وہ راجہ تھے، بادشاہ تھے، اس لیے وہ اثر رسوخ تھا ان کا، اس لیے انہوں نے شہید کروا دیا۔ شہید کس طرح کروایا گیا؟ وہ حملہ آور بھیجے تھے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ زندہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی تھی، بعض اوقات کہتے ہیں کہ شہید کر دیے گئے تھے۔ اچھا، یہ ٹیلے پہ ان کا دربار کیسے بنا اور ان کا دربار کا یہ مختلف ہی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کا سٹائل اس لیے بنایا گیا ہے مختلف، کیونکہ جب یہ شہید کر دیے گئے تو مختلف دنوں میں انہوں نے یہاں حملہ کرانے کی کوشش کی، یہ مزار شریف کو بھی مسمار کرانے کی کوشش کی، اس لیے یہ مختلف جب حملہ آور آتے تھے بادشاہ کے، راجہ سندھو کے، تو یہ مختلف ٹیلے بن جاتے، پتہ نہیں چلتا مزار کون سی ہے، اس لیے وہ اسی شکل میں، ریت کی ٹیلے کی شکل میں اس کو ریپیئر کر دیا گیا۔ یہ سرانے والا پاسا ہے، وہ پاؤں والا پاسا ہے۔ لوگ کہاں سے یہاں پر منتیں ماننے؟ میں کہتا ہوں کہ آل پاکستان، دنیا سے جتنا پاکستان سے نہیں، باہر ملک انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے سے، یہاں مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے اور انڈیا سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں۔ ہاں جی۔ کون سی منتیں پوری ہوتی ہیں؟ منتیں تو یہ طریقہ کار تو یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، لیکن ولی کے صدقے دیتا ہے۔ یہاں بکرا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لوگ، یا اللہ ہماری منت پوری کر دے، ہم بکرا لے آئیں گے، بزرگ کو اصال ثواب کریں گے، تو بکرے لے آتے ہیں۔ یہ اکثر جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لوگ یہاں ولی کے آستان پہ، اولاد کے لیے، حصول کے لیے مانگتے ہیں، اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے۔ لوگ پھر بکرے لے آتے ہیں، آج بھی آپ کے سامنے 10-12 بکرے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو منتیں پوری کی تھیں، اللہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ہے ان ولی کے صدقے، اس لیے لوگ پھر منتیں مانتے ہیں، وہ ادا کرتے ہیں آ کے، اور بکرے ذبح کرتے ہیں، اصال ثواب ولی کو پہنچاتے ہیں، ان کی روح کو پہنچاتے ہیں، تو لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، جو یہاں مسافر ہوتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ یہاں پر جس کی شادی نہ ہو تو وہ منت مانتا ہے، منت پوری ہو جائے تو اس کے بعد وہ کو رقص کرتے ہیں۔ نہیں، رقص وغیرہ تو یہ تو ایک رسومات ہے، یہ کوئی یہاں نگارے ڈھول بھی آتے ہیں، بین بھی لے آتے ہیں، یہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہاں پر مسلمان کے علاوہ ہندو مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں، تھوڑی مریچے جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ غیر مسلم وہ بھی آتے ہیں، ہم انہیں روک نہیں سکتے، وہ آتے ہیں، وہ دعا بھی مانگتے ہیں، ہم سے بھی منگواتے ہیں، کہتے ہیں ختم بھی پڑے۔ اس دربار پہ ان کا آنے کا کیا مقصد تو یہی ہے، وہ ہمیں دیکھ کے آتے ہیں، جو بھی یہ جو دعائیں کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے آتے ہیں، وہ بھی بکرے لے آتے ہیں، وہ بھی دعا کراتے ہیں، اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں وہ بھی۔ یہاں کا میلہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں، کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، کیا چیز؟ انتظامات یہ تو ہوتے ہیں، سیکورٹی کافی ہوتی ہے یہاں، ڈی پی او، آر پی او اور ڈی ایس پی بھی ہوتے ہیں، کافی نفری ہوتی ہے یہاں، تحقد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے آدمی عادت نظر آتا ہے۔ لوگ جو آتے ہیں مختلف شہروں سے آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، وہ اپنے انتظامات خود کرتے ہیں،
وہ ٹینٹ لے آتے ہیں, وہ کناتیں لے آتے ہیں, اپنے جہاں بھی انہیں جگہ ملے وہاں وہ انتظام کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لنگر کے اہتمام کرتے ہیں, خود بھی کھلاتے ہیں, مسافروں کو بھی کھلاتے ہیں. یہ بتائیے گا گورنمنٹ کی بھی چھٹی ہوتی ہے؟ بالکل 5ویں میلے پہ گورنمنٹ کی چھٹی ہوتی ہے.